انسان کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ دوسری شادی کرتے ہیں نا, کرنے سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے, میری کتاب پڑھی, بڑا ایمان, میں تو کروں گا, یہ زبردست کام مفتی صاحب نے فرض کفایہ ادا کر دیا, مفتی صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے, عورتیں رل رہی ہیں, ان بیچاری عورتوں کا کیا ہوگا, کوئی ممبر سے یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا, ایک آپ اکیلے ہو, دل چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں, مفتی صاحب آپ رہتے کہاں ہیں, کبھی ہم سے بھی خدمت لے لیا کریں. مجھے پتا ہوتا ہے ابھی یہ چل رہا ہے, جب ہو جائے گی پھر کیا ہوگا. پھر کچھ دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے میں نے کر لی ہے, حضرت پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا میں نے غلط کیا, دباؤ بہت پڑ رہا ہے سسرال کی طرف سے, اگر میں طلاق دے دوں گناہ تو نہیں ہے نا, اگر شریعت کے مطابق دے دوں. یہ کیا ہے, جب آزمائش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت میں بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار میری ایک بیوی ہے, وہ گھر میں رہتی ہے, تو انجینئر تھے وہ, تو کہنے لگے میری ایک بیوی گھر میں رہتی ہے, وہ بیچاری تھوڑی سی بیمار سے رہتی ہے, اس سے برتن دھوتی ہے, جھاڑو نہیں لگتی, تو میں چاہ رہا ہوں ایک آئے تو وہ جھاڑو لگا دیا کرے ہیں. میں نے کہا تم اس دنیا میں رہتے ہو, پاگل تو نہیں ہو, تم انجینئر کیسے بن گئے؟ کہہ رہے نہیں وہ اس کا ہاتھ بٹائے گی نا, پہلی بیوی کا کیا بٹائے گی, وہ برتن دھوتی ہے تو یہ کیا کرے گی, جھاڑو. میں نے کہا دو اور کر لینا, چار ہو جائیں گی, ایک برتن دھوئے گی, ایک جھاڑو لگائے گی, ایک تمہارے پاؤں دبائے گی, دوسرا تمہارا سر دبائے گی, بہترین ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. تو میں نے کہا یہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں اتنے لوگ جو نہیں کر رہے, ان کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کے لیے پیکیج, یہ پیکیج آپ کے لیے نہیں ہے, آپ چلے جائیں آرام سے ایک کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اور میں نے کہا بھائی یہ جہاد کی نیت سے جو کرے گا اس کے لیے یہ پیکیج, بم دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے آپ, ایسی ٹینشن ہوگی, ایسی ٹینشن ہوگی. پھر آدمی پھر وربطنا علی قلوبہم, اتنا کانفیڈینس ہو آپ کو کہ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو, آپ بولو بھائی میں نے کام بڑا خاندانی کیا ہے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اتنا کانفیڈینس. اور پھر برداشت کرنے کا اتنا حوصلہ کہ کیا ہے جس کے باپ میں میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ کے دکھایا, ایسی کی تیسی جاؤ. یہ ہوتا ہے پھر. اب وہاں سے فون آ رہا ہے, وہاں سے یوں آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے سسر کہہ رہے ہیں میں تیرے چترول لگاؤں گا, میں تو حضرت میرے تو سسر آرمی میں ہے, حضرت میرے تو وہ تو ایس ایچ او صاحب ہیں, حضرت میرے سالے کو لقوہ ہو گیا. ایک آدمی کا فون ہے, کہہ رہے ہیں وہ قومے سے ابھی اٹھا تھا, اس کو پتہ چلا تو دوبارہ قومے میں چلا گیا. اتنا حضرت میں سٹا لگا رہا ہوں آج کل, یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں. حضرت میں نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پی تھی, میں کس پہ آ گیا ہوں, چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے. تو بعض دفعہ کوئی کام کرتا ہے اس کے نتائج ذہن میں نہیں ہوتے, تو پھر جب وہ ہو جاتا ہے کام, جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر دل ڈاماڈول ہوتا ہے. تو ایسے ہی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں بعض دفعہ, اور اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے آزمائش آئی تو دل کیا ہو جاتا ہے, ڈاماڈول. لیکن بعض کا دل اللہ ربطنا, گرہ لگا دیتا ہے, اللہ دل کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے دل کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا. اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, جو ایک خدا ہے اسی کو مانیں گے, ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے, جو ہوتا ہے ہو جائے. دیکھو جب کوئی کام کرو نا تو پھر یہی سوچ کے کیا کرو, ایسی کی تیسی, ورنہ پھر کرو ہی نہیں, جو ہوتا ہے ہو جائے. کوئی گولی مار دے گا کھا لیں گے, کوئی گولی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ذہن میں عواقب جو ہے نا اچھی طرح سے ہر چیز کے سوچ لینے چاہیے. تو ایک پٹھان کا فون آیا کوئٹہ سے, کہہ رہے میں تو کرنے ہی والا تھا, آپ کا اس قسم کا بیان سنا تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا میں نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کر لو لیکن اسی جذبے کے ساتھ کریں, مجھے میرا دماغ نہیں خراب ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم ثواب ملے گا. کہہ رہے میں تہجد پڑھ لوں گا, اس پہ ثواب مل جائے گا. میں نے کہا بہت زیادہ ملے گا. کہہ رہے بہت زیادہ, میں 1 مہینے کے اور روزے رکھ لوں گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا اس پہ کیا ملے گا, تو میں کہتا ہوں صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. صرف ثواب کے لیے کریں یہ کام, ورنہ ایک ہی تمیز کے ساتھ نا سکون والا ایک ہی ہے. تو قوم کی عورتوں کی فکر کرنی ہے, ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے, جہاد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور بہت بہت ایک عورت کو کھلانے کا ثواب ملے گا, نسل پیدا ہوگی مزید اس کا ثواب ملے گا. وہ بچے ایمان والے بچے پیدا ہوں گے, کلمہ تو پڑھیں گے نا کم از کم, اس کا تو ثواب ہی ثواب ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن ہے صرف ثواب, ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر, اور بہت ضروری قسم کا ثواب ہے یہ, جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا اس زمانے میں بہت ضروری.